अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर बहुत अहम दिन पाकिस्तान में। बहुत सालों बाद बहुत सारे ममालिक के सरबराह पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग हो रही है और उसमें जितने ममालिक के सरबराह और बहुत सारे वफूद और मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद होंगे इस्लामाबाद में। और उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर तहरीक अपने एहतजाज की कॉल दी है और उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को हर सूरत हम डी चौक में एहतजाज करेंगे। वो डी चौक जो बहुत दिनों बाद हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ खूबसूरत बनाया है, वहाँ पर वो दोबारा एहतजाज के लिए आ रहे हैं। और इस पे काफ़ी तनकीद की ज़द भी है पीटीआई कि ये क्यों कर रही है। लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई ने इसकी वजह ये बताई है कि उनकी पार्टी चेयरमैन इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। उनकी मुलाकात करवाएंगे तो हम ये एहतजाज मुलतवी कर देंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने पूरे पंजाब में अपने दूसरे तमाम एहतजाज मुलतवी कर दिए हैं इन्हीं तारीख़ों में। और तमाम कारकुनान को कहा है कि वो हर सूरत 15 अक्टूबर को डी चौक पहुँचे, जिसकी वजह से उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ अपने नाकदीन से, मुखालिफिन से, बल्कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें उभरना शुरू हो गई हैं कि 15 तारीख को एहतजाज करने का क्या मतलब है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी कुछ ही दिन पहले डी चौक में एहतजाज किया था। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर पहुँचे और फिर वहाँ से गायब हो गए और फिर दूसरे दिन असम्बली में जाके उन्होंने तकरीर की। लेकिन अब फिर एहतजाज की कॉल है। आतिफ खान जो साबिक वज़ीर हैं पीटीआई के और वो पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं में से हैं, उन्होंने इस पर सख्त तनकीद की है। फवाद खान ने इस पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की पॉलिसीज़ में कोई तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है ये वर्कर्स को बददिल कर रहा है और वर्कर्स को कंफ्यूज कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटीआई आईनी तरमीम के लिए जो भी कमेटीज़ बनी हैं उनके साथ निगोशिएट भी कर रही है। अपना मुसवदा भी उन्होंने दिया है और दूसरे मुसवदों पर उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका भी इज़हार कर रही हैं। तो ये जो फाइट टॉक चल रहा है, इससे पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके असरात पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम पर क्या पड़ेंगे। और वो मुआशी इस्तेहकाम जिसके बारे में हुकूमत बहुत ढोल पीट रही है आजकल कि हमने पाकिस्तान की मईशत को सीधी पटरी पर डाल दिया है। लेकिन क्या इस सीधी पटरी पर यह मईशत इस सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ रह पाएगी? इस पर बात करेंगे। आज हमें हमारी टॉप स्टोरी के लिए ज्वाइन किया सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और फेडरल मिनिस्टर बराए पेट्रोलियम। मुसद्दिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है, अभी एससीओ के हवाले से मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी आपकी हुकूमत ये कहना चाह रही है कि बड़ी अचीवमेंट है हमारी। अभी एक हफ़्ता पहले यहाँ एहतजाज हो रहा था, कंटेनर से सफाई की, अब आपने खूबसूरत किया। अब क्या फिर अंदर खूबसूरत बागीचा होगा, बाहर कंटेनर लगे होंगे और मेहमान उन कंटेनर से बाहर नहीं आ सकेंगे? कैसे हैंडल करेंगे आप इस 15 अक्टूबर को? देखें, इस दो जवाब। एक तो आपका मैंने इब्तदाइया सुना, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इब्तदाइया था, उसमें आपकी इजाज़त से मैं कुछ इजाफत करना चाहूँ। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि इसमें ना आपको परेशान होना चाहिए ना मुझे, ना हैरान होना चाहिए आपको ना मुझे। उसकी वजह यह है कि पीटीआई का कभी यह रवैया नहीं रहा। आप यहीं थे, माशाल्लाह आपको याद होगा 2014 में इसी तरह चीन के सदर आ रहे थे और यहाँ से वफूद गए, बाकायदा मिन्नत समाजत की गई कि 3 दिन के लिए आप एहतजाज, आपका हक है, 3 दिन के लिए मौखर कर दें ताकि चीन के सदर आ जाएं, पाकिस्तान की तरक्की होती रहे साथ के साथ। सियासत तो हमारी नोक झोंक होती रहेगी, नहीं रुके। और 1-1.5 साल के लिए पाकिस्तान की तरक्की जो है, इनका धरना नहीं मौखर हुआ, पाकिस्तान की तरक्की मौखर हो गई 1.5 साल के लिए। चलें इसको छोड़ दें। ये तो हम 11 साल से बात कर रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, IMF पे आ जाइए। IMF के 2 राउंड हुए हैं। पहले राउंड में आपको याद होगा क्लिप्स भी चले जिसमें वज़ीर जो उस वक्त मईशत के थे, वज़ीर ख़जाना थे, वो 2 सूबों के वज़रा को कह रहे थे कि IMF को ख़त लिखो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन IMF की शराइत पे सबसे पहले अमल भी तो उन्होंने किया। जी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो सैबुटाज की बात कर रहा हूँ कि आपके सामने मुकदमा में ये पेश कर रहा हूँ कि ये सैबुटाज नहीं। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये मुकदमा हम बहुत बार पिछले 11 साल से टीवी चैनल्स के हर प्रोग्राम में टाइम में सुन चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि आपका मुकदमा मजबूत है। जी, हरासा करने के लिए, मुल्क को डीरेल करने के लिए तो 2-3 ही चीज़ चाहिए ना। अगर बाहर से लोग आए हुए हैं और कंटेनर्स लगे हुए हैं और फ़ोन बंद हैं तो उनको ये एविडेंस तो वो डी चौक में आके तो नहीं देखेंगे कि सिर्फ 30 लोग पहुंचे थे।
یا ان تمام جگہوں پہ 5 جگہ جہاں پہ احتجاج کی کال دی گئی تھی، کہیں 500 لوگ تھے، کہیں 700 لوگ تھے، وہ آ کے وہ تو نہیں دیکھیں گے. وہ تو دیکھیں گے کہ ایک انتشار کی فضا ہے، اس ملک میں کیا ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. یہاں پہ تو یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ہمسائے ملک کو، دشمن ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے میرے جلسے سے خطاب کرو. اور وہ رت والی بات جو وہاں پہ انہوں نے کی تھی بنگلہ دیش میں، وہ بات پاکستان کے ڈی چوک میں ہونی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ڈی چوک میں اگر آپ ان کے ساتھ اپنا رت ملانا چاہتے تو آپ دلی جا کے رت سے رت ملا لیں. دیکھیں، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار پھیلانے کے لیے آپ کو بہت بڑی عوامی طاقت نہیں چاہیے، ایک آپ کو نقطہ نظر چاہیے. اگر آپ کے دل میں آپ ٹھان لیں، کوئی سیاسی جماعت ٹھان لے کہ آپ نے ملک کو برباد کرنا ہے ہر جگہ پہ، چاہے امریکہ میں کانگریس میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے آپ پاکستان کے خلاف کوئی تحریک پاس کروائیں، ریزولوشن پاس کروائیں، چاہے آپ ڈیوڈ فینٹن کو جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو ملینز آف ڈالرز دے کر ہائر کریں ایز اے لابسٹ، پی ٹی آئی کا لابسٹ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، ایک ایسا شخص جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف باقاعدہ کیمپینز کر رہا ہے اور وہ کانسرٹس بھی کرتا ہے. تو جب ان تمام نکات کو آپ جوڑتے ہیں تو آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی اگر ایک پارٹی ہیل بینٹ ہے کہ میں نے اپنے ہی ملک کو، اب آپ اس ساری بات کو چھوڑیے، میری بات کو ذرا ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ جو کیمپین چلی تھی خان نہیں تو پاکستان نہیں، اس سے جوڑ لیں. ٹھیک ہے، پھر کیا کریں آپ بتائیں نا. روکیں. مطلب آپ اتنے بے بس کیوں لگ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل یہ آپ نے جتنی باتیں بتائی، میں آپ کو چھوٹی سی 2 ایگزامپل اور دے دیتا ہوں. یہ تو ہوائی باتیں ہیں نا ساری، کہ یہ ہو رہا ہے، وہ فلاں اس سے ملا ہوا ہے. 9 مئی کا واقعہ ہوا، کتنا شور مچا اس پہ، آج تک ایک کیس میں آپ سزا نہیں دے سکے خان کو. دوسری بات یہ جو ابھی علی مین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں، آپ کے وزیر داخلہ جا کے اسے جفیاں ڈال کے مل رہے ہیں، کبھی ان سے یہاں ملتے ہیں. آپ جب خود قانون پہ عمل نہیں کرنا چاہتے یا کروانا چاہتے تو پھر یہ تو ہوگا. کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، کسی حد تک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں ویسے عادت پڑ چکی ہے کہ کسی گاڑی میں ہیروئن، کسی کی گاڑی میں 20 کلو ہیروئن ڈالو اور سزا دے دو. وقت سے پہلے ہی بتا دو کہ فلاں چوک میں فلاں کو فلاں دن پکڑ لیں گے اور پکڑ لو. اب وہ تو نہیں ہو رہا ہے، مگر بہرحال جو ہمارا قانونی طریقہ کار ہے جس میں سکم ہے، جس کے لیے کچھ قانون میں تشریح بھی کی جا رہی ہے، کچھ آئین کی بھی بات کی جا رہی ہے، جو مجھے پتا ہے کہ ہم گھوم کے پہنچیں گے وہاں پہ. تو یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو آپ سزا نہیں کر پاتے. یہ تو دہشت گردی کے مجرم چھٹ جاتے ہیں. پچھلی حکومت میں، ایک حکومت میں تو جن کو سزائے موت ہوئی تھی ان کو پارڈن کر کے بھیج دیا گیا، وہی دوبارہ سے آپ کے بچے بھگ سے اٹھا رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہائیسٹ لیول سیاسی لیڈرشپ ہے، اس کی طرف سے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کہا گیا. ایک سینیٹر ہے امریکن، کوئی لابسٹ ہے، اس کے تعلقات ہیں 30 سال سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس بات کو آپ سیاسی طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں، قانونی طور پہ تو یہ نہیں کر سکتے نا. قانونی طور پہ 9 مئی ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت بار بار جاری ہو رہے ہیں. 2 علیحدہ بات. ایک یہ کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں، گنڈا پور صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ ایک جرگہ تھا اور وہاں پہ جا کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. یہ گنڈا پور کے صاحب کی طرف سے بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک کام اچھا کرنے کی کوشش کی ہے. گنڈا پور صاحب کے یہاں پہ وارنٹ ہیں، اگر گنڈا پور صاحب وائلیشن سے باز نہیں آئیں گے تو کسی وقت تو وارنٹ ہوں گے استعمال. لیکن تو تھریٹ ہے نا. نہیں، میں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب آپ ایک چیف منسٹر، اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ چیف منسٹر کو پکڑ کے یہاں پہ بٹھا لیں اور کہیں کہ اس کو اریسٹ کر لو. سیاسی طور پہ بھی اور ایون قانونی طور پہ بھی کسی ایک صوبے کے چیف منسٹر کو اریسٹ کر لینا از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے اسمال تھنگ. نہیں، بات ٹھیک ہے آپ کی. اور اگر کوئی وقت پڑے گا تو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو دوسری بات ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ہمارا جو قانونی طریقہ کار ہے، جیسے یہ سوال مجھے روز فیلڈ کرنا پڑتا ہے اور امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ 9 مئی کے مجرمان جو ہیں، ملزمان جو ہیں، ان کو سزائیں ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہیں جن کے اوپر چلتے ہوئے 3 سال لگ جاتے ہیں، 2 سال لگ جاتے ہیں کسی مقدمے کو اپنے حتمی نتیجے پہ پہنچنے تک، انلیس سپریم کورٹ کے کسی جج کو کی تعینات اس کو لگا دیا جائے کہ آپ اس کو سزا کروائیں، اور ایک لوور کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے جج جہاں پہ حتمی اپیل جانی ہے، جہاں پہ الٹیمیٹ اپیل ہے، وہی جج سزا کروا
پا رہے ہیں. اگر ایسا کوئی انسٹرومنٹ آپ استعمال کرنا چاہیں تو پھر 2-4 مہینے میں سزا ہو جاتی ہے, ورنہ پاکستان کے قانونی طریقہ کار جو ہیں, آپ کا یہ جو کرٹیسزم ہے یہ برحق ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو بات غیر قانونی تھی, غیر آئینی تھی, آپ آج تک اس کا شکوہ بھی کرتے ہیں, تو آپ کو اس راستے پہ تو نہیں چلنا چاہیے. اسی لیے تو دیر لگ رہی ہے نا, نہیں اس لیے صرف اس لیے دیر نہیں لگ رہی, اسی لیے دیر لگ رہی ہے کیونکہ پاکستان کا جو طریقہ کار ہے, عدالتی نظام ہے, ایون ہماری پولیس کی جو انویسٹیگیشن اور وہ تمام چیزیں ہیں, ان کو آپ پش بھی کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے ہاں ڈیلیز ہوتے ہیں. نہیں تو پھر اس کا پھر سیاسی کاسٹ تو ہے نا. آپ جتنا معیشت پہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, تو پھر یہ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ کیا آپ کو فائدے ملیں گے اور لانگ ٹرم کیسے ملیں گے؟ دیکھیے, فائدہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ تو جب الیکشن ہوا تو اس وقت بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا, تو میاں شہباز شریف صاحب نے پی ٹی آئی کو کہا کہ آئیے آپ حکومت بنا لیں, آپ چلائیں, ملک تو چلانا ہے نا بھائی, یہ تو نہیں کرنا کہ میں بھی نہیں کھیلوں گا اور تمہیں بھی نہیں کھیلنے دوں گا. نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے الیکشنز کروائیں یا ہماری سیٹیں ہمیں دیں جتنی ہیں. سیٹیں آئیں نا جی, ایک سیٹوں کا طریقہ کار ہے. آپ کو دعوت دی اور پیپلز پارٹی نے کہا آج ہم پہ فارم 47 45 کا آپ گلا کرتے ہیں, تو آپ اپنی سپرویژن میں کروا لیتے نا. آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ آ کے حکومت بنائیں, تاکہ یہ جو حکومت کی جو ایڈمنسٹریٹو آپ کو طاقت چاہیے ہوتی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ آپ کے پاس ہوتی تو آپ بنا لیتے نا. آپ کے خیال میں انہوں نے کیوں نہیں بنائی ہوگی؟ اس وجہ سے کہ اس وقت ان کا مقصد صرف عدم استحکام ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں آج بھی جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت تو بنائی ہے نا, ایک وفاق کی نہیں بنائی, کیا وہ صوبے کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے ایک لسانی بنیادوں پر وفاق کے خلاف؟ جی کر رہے ہیں. ابھی یہ جو گفتگو چل رہی ہے, خطرناک بات ہے, آپ کے سامنے وہ علیل اعلان یہ خطرناک باتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی سعودی عرب کا, لیکن جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیفیٹسٹ نہیں ہے, کیونکہ نوانسز ہوتی ہیں, کمپلیکس, یہ جو ڈیموکریٹک ارینا ہے بڑا کمپلیکس ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو یا تو بہت ہائی ہینڈڈ کام کریں جس کے بعد پھر نتائج آپ کو کافی بھگتنے پڑتے ہیں, یا آپ عوام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائیں اور آہستہ آہستہ اپنی کارکردگی کے ذریعے اور ایک نیریٹو کے ذریعے, بھلائی کے ذریعے ملک کو سامنے رکھ کے لوگوں کا دل جیتے. لیکن اگر ایک طرف آپ اپیرنٹلی ہائی ہینڈڈنس دکھائیں اور دوسری طرف ڈبل گیم بھی کر رہے ہوں, تو پھر تو ملک تباہ ہوتے ہیں نا. چند ایک لوگ تو اس میں فلرش کر جاتے ہیں, قائم رہتے ہیں اپنے اپنے عہدوں پہ, لیکن ملک ڈبل گیم ذرا مجھے سمجھائیے. یہی آپ پی ٹی آئی والوں سے جا کے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہائی ہینڈڈنس ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں تو ہے نا کہ وہ احتجاج ایک دن ہو رہا ہے, دوسرے دن نہیں ہو رہا, ایک دن ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں, دوسرے دن جپیاں ڈالی جا رہی ہیں. تو یہ نہیں میں اس کو ایک طرف تو, اگر آپ اجازت دیں تو وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ 9 مئی کا حوالہ اور 2014, میں دوبارہ سے نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کہیں گے آپ پرانی تاریخ کی طرف جا رہے ہیں. 9 مئی تو اگرچہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک ایسی پارٹی جو 2014 کے اندر بھی یہ تمام کام کر چکی ہو, پارلیمان پہ حملہ, پارلیمان پہ قبضہ, پی ٹی وی کے اوپر وکٹری کے نشان وغیرہ وغیرہ, اور 9 مئی کو بھی کر چکی ہو, اور اس سے پہلے یہ عمران خان گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہ کہہ بھی چکے تھے کہ میں اینٹ سے اینٹ بج جائے گی مجھے گرفتار کریں گے, تو پھر 9 مئی ہو گیا, اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی. ایسی پارٹی جب یہ کہے کہ ہم آ رہے ہیں, ہم بلوائی لے کر آ رہے ہیں, ہم جیل توڑ کے اپنے قیدی چھڑا کے لے جائیں گے, تو پھر وفاقی حکومت کے پاس آپشن نہیں رہتی اس کو روکنے کے سوا. جب وہ یہ کہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے اور کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا, تو پھر ان کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے, اور یہی اس مرتبہ کیا گیا. ان کو شہر سے باہر روکا گیا. وہ کسی گلی کوچے نالی سے ہوتے ہوئے اگر کے پی ہاؤس تک پہنچ بھی گئے, 1 آدمی یا 5 آدمی یا 10 آدمی تو کوئی بات نہیں, مگر جو وہ دعویٰ کر کے آ رہے تھے کہ یہ بلوائی دیکھو, گریبان چاک پٹا گلے میں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ یہ تو نہیں کر سکے. ابھی 15 اکتوبر کو اگر وہ پھر آئے تو پھر روک دیں گے, پھر روک دیں گے. پھر یہ کانفرنس کیسے ہوگی؟ بالکل اچھا لگے گا, کنٹینرز لگے باہر روکیں گے, باہر روکیں گے. باہر سے مراد ہے شہر سے باہر روک دیں گے, شہر سے باہر روک دیں گے, اتنا شہر کو روک دیں گے, بالکل روک دیں گے. اور یہاں پہ ہائی ہینڈڈنس کرنی پڑی, جی بالکل روکنا پڑے گا, طاقت سے روکیں, ورنہ آگ لگ جائے گی. آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے, یہاں پہ اگر بلوائی آ جائیں, جیسے ابھی ایک پولیس افسر شہید ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں, تو آپ چھوڑ دیں, پھر آنے دیں. تو پھر وہ قبضہ کریں گے, کسی کا بچہ جل جائے گا. پہلے بھی تو عسکری ٹاور کو آگ لگائی تھی, تو پھر کسی ٹاور کو آگ لگا دے, کوئی اندر سویا ہوگا چوکیدار, تو جل کے مر جائے گا. تو کیا ہے, اگر لوگوں کی گاڑیاں, جو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت وفاقی حکومت کو کرنا ہے, تو پھر آپ جس کو ہائی ہینڈڈنس کہہ رہے ہیں, ہمیں وہ پروٹیکشن اپنے لوگوں کو بھی, اپنے مہمانان کو بھی
ابھی آپ نے دیکھا باہر سے آئے ہوئے مہمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں, تو ہم کیا ادھر کھلا چھوڑ دیں کہ وہ گن مین جو آپ کو انہوں نے دکھائے تھے جو فائرنگ کر رہے تھے راستے میں پشاور سے آتے ہوئے, جو افغان جو آ کے اعترافی بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے بلا, افغانستانوں کو پاکستان کے معاملے میں افغان کیا کرنے آئے تھے اور یہ اسلحہ لے کر کہاں جا رہے تھے؟ تو کیا کھلا چھوڑ دیں کہ آ جائیں آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارے کچھ مہمان ہیں اور یہ ہمارے اپنے کچھ بچے بچیاں ہیں, آپ چوز کر لیں اور ان کو تباہ کر دیں, ان کی جان کی حفاظت بھی ہم پہ مقرر نہیں, مال کی حفاظت بھی ہم پہ مقرر نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو یہاں سے فوٹیجز جائیں گے ایک طرف سمٹ ہو رہی ہے, ہم روک لیں گے اور میڈیا پہ بھی پابندی لگائیں گے. جی میڈیا پہ پابندی کی بات نہیں میں کر رہا, ہم روک لیں گے. ابھی آپ نے میڈیا نے سب دکھایا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں ایک طرف سمٹ سربراہان بیٹھے ہوئے ہوں گے, دوسری طرف یہ آگ لگا رہے ہوں گے شہر سے. دیکھیں آپ کے پاس صرف 3 آپشنز رہ جاتی, میں تینوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ جا کے گھٹنے ٹیک دیں, ریاست گھٹنے ٹیک دیں, ایک آپشن یہ ہے. دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو اسرٹ کریں شہر کے باہر, تاکہ شہر کے اندر جو آپ نے اپنے مہمان بلائے ہوئے ہیں آپ ان کی حفاظت کر سکیں اور اپنے بچے بچیوں کی بھی حفاظت کر سکیں. یہ آپ کے پاس دوسری آپشن ہے. تیسری آپشن آنے دیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, آ جائیں, ٹھیک ہے, آ کے آگ لگا دیں, کو 2-3 لوگوں کو مار دیں, 5-7 کو جلا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. ان تینوں آپشنز میں ایک رسپانسبلٹی تو پی ٹی آئی کی ہے. جیسے میں پہلے پورے سیکوینس سے, ایس سی او نہیں ہے صرف, ابھی اس کے وزیر اعظم ملیشیا کے یہیں تھے جب یہاں پہ یہ تمام ہنگامہ شروع ہو گیا تھا, اور یہ کے ایس اے کا جو آیا ہے وہ اسی کی, ابھی وہ کلاؤڈز تھمے نہیں ہیں جب یہ پورا ہم نے کنونشن کیا ہے اور $2.2 بلین کے معاہدے کیے. آپ کی بہت تعریف ہوئی ہے اس پہ کہ آپ تو وہاں ان کو بھی ایڈوائز کرتے رہے, اور یہاں آپ اتنا بددل لگ رہے ہیں اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی سعودی عرب کے ساتھ. میں تو بالکل بددل نہیں ہوں جی. ایک تو یہ کہ یہ ان کا بڑا پن تھا, ٹھیک ہے, میں وہاں پہ میں نے بہت کام کیا. میں نے سعودی عربیہ میں انڈسٹریل اسٹریٹجی کی, لیبر ریفارم اسٹریٹجی کی, ہائر ایجوکیشن اسٹریٹجی کی, تھوڑا سا جوڈیشل ریفارم کے بھی پروسیس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی. آئی ورک دیر الاٹ. لیکن یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کسی بھی پرانی بات کو ریکگنائز کریں, ورنہ کیا ضرورت تھی ایسی بات کو ریکگنائز کرنے میں. اس میں میری کو بڑائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ صاحب جو ریکگنائز کریں, وہ لیڈرشپ, یہ ان کا بڑا پن ہے. میں شکر گزار ہوں, انہوں نے بات کی, ان کو ضرورت نہیں تھی یہ بات کرنے کی. لیکن کوئی یہاں پہ بددل نہیں ہے. پچھلی دفعہ جب یہاں پہ ہم نے سعودی ڈیلیگیشنز کو بلایا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا. اس مرتبہ جب اس وقت صرف G2G کے معاہدے تھے, اس مرتبہ سارے پرائیویٹ سیکٹر, یعنی پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر سعودیہ کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے, جس کا حکومت میں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, وہ معاہدے کر رہے ہیں. ہم نے 30 میٹنگز کی ہیں, 20 سے 21 میٹنگز کی ہیں اپنی وزارتوں کے ساتھ اس دورانیے میں, 10 میٹنگز کی ہیں سعودی وزارتوں کے ساتھ, تاکہ یہ جو ایم او یوز ہو رہے ہیں وہاں پہ کریڈیبل ایجنٹس ہوں, ان کو پاکستان کے کریڈیبل ایجنٹ سے ملوایا جائے. تو اللہ کرم کریں گے. اگر لوگ بیٹھ کے ایک کہتا ہے میں نے چاول بیچنا ہے, ایک کہتا ہے میں نے چاول خریدنا ہے, تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک کہتا ہے میرے پاس آئی ٹی سروسز ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ڈیجیٹل ریولوشن ٹرانسپیرنسی کا ڈیجیٹل اکانومی بنا رہا ہوں, تو ان کے مل جانے میں کیا حرج ہے؟ اگر ایک کہتا ہے کہ میں نے بلینز لگا دیے ہیں اور دنیا کی بہترین ساکر ٹیمز خرید لی ہیں, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا فٹ بال تو ہر دفعہ ورلڈ کپ کے اندر استعمال ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے, ان کو ملا دینے میں کیا حرج ہے بھائی؟ حرج اور مسئلہ آپ نے بہت اچھا اس کا ایک سیکوینس بنایا, وہ ہے پی ٹی آئی کا احتجاج. آپ سے بہت اچھا ہماری گفتگو رہی آج کی, اور ظاہر آئینی ترمیم پہ ہم بات نہیں کر سکے, ٹائم ہمارے پاس کم تھا. بہت شکریہ سینیٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور جیسے کہ آپ نے سنا حرج اور مسئلہ کیا ہے اگر پاکستان میں معیشت کی بہتری کے لیے کچھ معاہدے ہو رہے ہیں, وہ یہی ہے احتجاج, ڈی چوک اسلام آباد. اس پر بات جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہماری ٹاپ سٹوری جاری ہے ابھی, اور ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے, جو ایم این اے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں 15 اکتوبر کے اس احتجاج پر جس کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے ڈی چوک اسلام آباد کے لیے, جس دن وہاں پہ ایس سی او کی کانفرنس کا پہلا دن ہے. عمیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے شدید تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی پہ, آپ کے مخالفین کی طرف سے, آپ کے ناقدین کی طرف سے, اور پی ٹی آئی کے اندر سے, کہ اس سے زیادہ بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی جو 15 اکتوبر کی ڈی چوک میں کال دی گئی ہے احتجاج کی. آپ کیا کہیں گے؟
اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں کنسرن کیا رائز ہو رہے ہیں. دیکھیں ایس سی او کانفرنس ایک طرف اس سے قطع نظر مطلب اس کو کوئی کسی کا سیبوٹاج کرنے کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملک میں ڈیلیگیشن آ رہے ہیں, آنے چاہیے, اور ملک میں ڈیلیگیشن آتے رہتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں. مگر اس وقت جو ایشو درپیش ہے پی ٹی آئی کو, دیکھیں آج ہفتے سے زیادہ ہو گیا, خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہے, مطلب بہنوں میں سے کوئی نہیں ملا, کسی کو کوئی خبر ہی نہیں. اور خان صاحب کو جس اسٹیٹ میں رکھا گیا وہ آئسولیشن کی اسٹیٹ ہے. یا تو ہو نا کہ کوئی اور قیدی بھی خان صاحب کو دیکھ رہا ہو, کسی نے کوئی خبر باہر آ رہا ہو. خان صاحب کو آپ نے ایک علیحدہ آئسولیشن میں ایک سائیڈ پہ رکھا ہے جہاں چند لوگ گنتی کے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو باہر والوں کو نہیں پتا. اور اس وقت جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں ان کے صحت کے حوالے سے, تو اس کو کسی نے تو دیکھنا ہے نا. اگر دیکھیں ادھر نواز شریف صاحب کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر عدنان ریگولرلی جاتے تھے, ان کو ملتے تھے. ادھر عمران خان صاحب کے فزیشین اگر چلے جائیں گے تو کیا پرابلم ہوگا جائے گا. اگر ان کی بہن نورین چلی جائیں گی, ان کو دیکھ کے آ کے خالی اتنا ہی بتانا ہے کہ خان صاحب بہتر حالت میں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب دیکھیں انہیں ضرورت پڑتی ہے تو اعظم سواتی کو جو ہے نا صبح 7 بجے بھی یہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ملاقات ہو جاتی ہے, چیزیں جو ہے نا سارے سامنے آ جاتی ہے. تو اس وقت ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جس کے ساتھ لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, ایک خبر کی تصدیق ہونی ہے اعظم سواتی میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ڈبل گیم کی طرف شاید آپ اشارہ کر رہے ہیں جس کا پی ٹی آئی پہ الزام لگایا جا رہا ہے. مجھے یہ, میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے بھی فرمایا کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تشویش ہے, ہمیں ملنے نہیں کسی کو دیا جا رہا. تو اگر خان صاحب سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا کچھ دنوں کے لیے, اور جو ظاہر ہے تمام جو قیدی ہیں, اور بھی پاکستان میں بہت سارے قیدی ہیں, ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں, انہوں نے بھی ملنا ہوتا ہے, تو ایک ملاقات نہ ہونے کی بنیاد پہ آپ پورے ملک کی ریپوٹیشن کو, پورے ملک کی عزت کو, پاکستان کی عزت کو, پاکستانی قوم کی عزت کو دو پہ لگا دیں گے کہ یہاں 7-8 ممالک کے سربراہ ہوں گے, 900 لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہوں گے, 200 میڈیا کے لوگ ہوں گے, ان سب کے سامنے تماشا لگائیں گے اس گھر کے بچے کی طرح جو ضد کرے کہ مہمان آئیں تو آج ہی مجھے موٹر سائیکل لے کے دیں. اچھا دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید احتجاج سے ملک کا امیج خراب ہو جاتا ہے. دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں, آپ دیکھیں امریکہ کی مثال اٹھا لیں, وہاں ہیڈ آف سٹیٹ جاتے ہیں تو انہی ہیڈ آف سٹیٹ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بلکہ خلاف لوگ پلے کارڈز لے کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جمہوریت ہے, جمہوریت میں جو ہے نا, یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور ان لوگوں نے تو کون سا کوئی ریڈ زون میں جانا ہے. ایک ڈی چوک کی بات ہو رہی ہے, ڈی چوک ادھر, ٹھیک ہے نا, اور جدھر آپ نے نہیں دیکھیں اکراس ریڈ زون ہے جی, آپ نے اس کو بیریئر سے سیپریٹ کیا ہوا, آپ نے بڑے بڑے آئرن گیٹس لگائے ہوئے ہیں جہاں کنٹینر آ جاتے ہیں, اور اس کنٹینروں کی دیوار سے تو ایوان صدر بھی نہیں نظر آتا. آپ کے احتجاج کا ماضی اتنا تابناک ہے کہ وہ حکومت کوئی رسک نہیں لے سکتی. اچھا میں اس پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا کہا, جمہوریت اور اس کے حسن کی بات کی. ہم یہاں جمہوریت بھی ہمارے ہیں اور اس کا حسن بھی کیا کمال ہے. ہمارے یہاں تو کوئی آتا نہیں ہے اس ملک میں. امریکہ میں تو لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کے جانے کی, یہاں آتے نہیں, کبھی کبھار آتے ہیں. 1998 کے بعد اتنے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں, کچھ 26 سال بعد, خود سوچیں آپ, تو وہ کیوں نہیں آتے جو ہمارے حالات ہیں. تو اس وجہ سے ذرا زیادہ میرا خیال ہے سینسٹیوٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جمہوریت کے حسن کو جب آپ کے دور میں ٹی ایل پی نے مظاہرہ کیا تھا تو آپ نے تو اس جمہوریت کے حسن کو 4 چاند نہیں لگنے دیے. اور جب آپ نے اسی ڈی چوک میں اساتذہ آئے ہوئے تھے پورے پاکستان سے, خیبر پختونخوا سے احتجاج کرنے کے لیے اپنی تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف, ان کے ساتھ جو کیا تھا وہ تو یادداشت میں ہماری ابھی بھی تازہ ہے. تو یا تو آپ وہ اس وقت ایسا ایک عمل کر دیتے کہ آنے والوں کے لیے روشن مثال ہوتی. اب آپ بالکل باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے اپنے گندے پوتڑے کیوں دھونا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ سوال یہ ہے. اچھا دیکھیں, عمران خان صاحب کے دور میں اس سے زیادہ سگنیفیکنٹ پریزنس ہوئی تھی, آپ کی OIC کی کانفرنس ہوئی تھی. یہ دیکھیں اگر آپ سگنیفیکنس کی بات کریں, کسی نے احتجاج تو نہیں کیا وہاں پہ؟ کس کا ریپلیسمنٹ ہے؟ کسی نے احتجاج کیا؟ نہیں دیکھیں, نہیں ویسے بات کر رہے ہیں. دیکھیں احتجاج 2019 میں بھی تحریک انصاف کے دور میں ہوئے, جب مولانا صاحب آئے کتنے دن بیٹھے رہے؟ کیا ہم نے ان کو ٹیئر گیس کیا؟ ہم نے کیا یہ حرکات کی؟ دیکھیں پھر بلاول صاحب کراچی سے چلے, اسی آپ کی سری نگر ہائی وے پہ بیٹھے تھے, سری نگر ہائی وے پہ بیٹھے تھے. آپ کے بلاول بھٹو صاحب جب چلے, کراچی سے چلے, تو ڈی چوک پہ آ کے انہوں نے اختتام کیا تھا. جب کانپیں ٹانگ گئی تھی تو وہ کدھر ہوا تھا؟ ادھر ہی ہوا تھا. دیکھیں غیر ملکی مہمان نہیں آئے ہوئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت غیر ملکی مہمان نہیں تھے یہاں آ رہے. دونوں واقعات کا جو آپ نے ذکر کیا, یہ فرق ہے دونوں میں. بات ہے دیکھیں
دیکھیں غیر ملکی مہمان آئیں گے, انہیں ہمارے حالات کا اپنی ایمبیسیز کے تھرو بہت بہتر پتہ ہے. آپ انہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم ایسے ہی سے پتہ چلے گا. تو ایمبیسی جو انہیں بھجوا رہی رپورٹس آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی نہیں, انہیں بہت ہمارے حالات کا بہتر پتہ ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ایس سی او کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں. عمیر صاحب یہ بات جو معاملات کر رہے ہیں, آپ جیسے سلجھی شخص سے, مہذب انسان سے میں یہ آرگومنٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ انہیں ہمارے حالات کا پتہ ہے اس لیے ہم نے کہا چلو گندے پوتڑے دھو لیتے ہیں. بہت آسان ہے. دیکھیں نہیں گندے نہیں دھونے کی بات, بنیادی طور پہ دیکھیں ایک اس کا بڑا سلوشن آسان ہے. دیکھیں خان صاحب کے ساتھ بہن کے ملنے کا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک آرڈر کیا نا کہ میڈیکل ٹیسٹ کرایا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جیل رولز الاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی بہن نورین خان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل جائے تو آپ نے پورے پاکستان سے جو کارکنان کو یہاں ڈی چوک پہ پہنچ کے دھرنا دینے کی یا احتجاج کرنے کی کال دی ہے وہ واپس لے لیں گے, بس اتنی سی بات ہے. پھر ضرورت نہیں رہتی. دیکھیں احساس کس چیز کا ہم کر رہے ہیں. دیکھیں خان صاحب ایک قوم کے لیے بہت اہم ہے. دیکھیں لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ. ایک لیڈر ضرور ہے مگر ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. ایموشنل اٹیچمنٹ سے ذرا آگے چلیں, وہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. میں آپ کو علی محمد خان صاحب کی ایک بات سنوانا چاہتا ہوں. آپ نے ظاہر 15 اکتوبر کو احتجاج کو ڈیفینڈ کیا ہے, جو ظاہر آپ کا حق ہے کرنا ڈیفینڈ. آپ نے سنا علی محمد خان صاحب کیا فرما رہے تھے, اور پھر عاطف خان صاحب نے الزام لگایا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پہ کہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. لوگ تو کہہ ہی رہے ہیں ڈبل گیم, مثلا پنجاب پورے میں احتجاج ملتوی کر دیا آپ نے اور اسلام آباد کی صرف کال دیا. آپ نے سنا وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی ہماری لیڈرشپ ڈبل گیم ورکرز کو استعمال کیا جا رہا ہے, مایوس ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا ورکر نہیں استعمال ہونے لگا. دیکھیں ایک جو 4 کے پروٹیسٹ والا پہلو ہے نا, ایک چیز عام ہے. دیکھیں لیڈر لیڈ کریں گے تو ورکر نکلے گا, ورکر ایسے نہیں نکلنے لگا. اگر دیکھیں نا کہ اگر آپ ان کی بات کو عاطف خان والی لے لیں, اگر ڈبل گیم ہے کہ جی کسی کو اس طرح سامنے کر دیں کہ لوگ کیوں آئیں گے, لوگ بے وقوف نہیں ہیں. لوگ اگر آتے ہیں تو وہ خان صاحب کی کال پہ آتے ہیں, وہ کسی اور لیڈر کی کال پہ نہیں آتے. اور اگر وہ آئیں گے بھی تو تب آئیں گے جب وہ سمجھیں گے کہ خان صاحب غیر محفوظ ہیں. ادروائز انہوں نے کسی کے لیے کیوں آنا ہے؟ کسی نے کال دے دینی ہے تو وہ آ جائیں گے. لوگ اپنا ذہن رکھتے ہیں. دیکھیں لوگوں کو سیریس تفتیش ہے. دیکھیں سوشل میڈیا ایک فورم ہے, ارد گرد خبریں بہت زیادہ برو ہو رہی ہیں. دیکھیں اور اس طرح کی خبروں کو کلیریفائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں حکومت کیوں پریشان ہو رہی ہے. دیکھیں ایسی یہ خبر اللہ نہ کرے جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی سچ ہو. ایسی افواہیں تو ہم پچھلے 1.5-2 سال سے سن رہے ہیں مسلسل. کبھی وہ کوئی ایسی بات آئی تو نہیں ہے نا, افواہیں نکلتی ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ گھر کو آگ لگانا شروع کر دیں صرف افواہ کی بنیاد پہ. یہ ایک سمجھدار بالغ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والی جماعت کو زیب دیتا ہے. دیکھیں اس سے کوئی آگ نہیں لگنے لگی. دیکھیں ہم جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, ابھی ایک ہفتہ پہلے کیا نکل رہے ہیں لوگ, اس لیے نکل رہے ہیں. نہیں ایک ہفتہ پہلے کیا ہوا ہے, لوگوں کے احتجاج کا رائٹ سلب کیا گیا. دیکھیں علی امین نے تو آپ کو رستہ دیا, اس نے تو چائنا چوک آ کے رک گیا, اس سے آگے تو نہیں آیا. آگے آتا تصادم کی فضا بنتی. اسی کو کہہ رہے ہیں لوگ ڈبل گیم, اسی کو آپ کی پارٹی کے لوگ ڈبل گیم کہہ رہے ہیں. مگر اس میں ریئلائزیشن نہیں ہے نا. دیکھیں سمجھیں اس نے 2 کیپ پہنی ہوئی ہے علی امین نے. آپ کا پارٹی ہیڈ بھی ہے وہ کے پی کے کا, ساتھ ساتھ وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ بھی ہے ایک پروونس کا, اس کی وہ بھی ڈیوٹی ہے. دیکھیں اپنی وہ ڈیوٹیز کو وہ نہیں چھوڑ سکتا, اس کو ایبڈیکیٹ نہیں کر سکتا, اس نے وہ بیلنس رکھنا ہے. برسر صاحب فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہر گھنٹے بعد نئی پالیسی بنائی جاتی ہے اور لندن امریکہ میں بیٹھے ٹاؤٹ پیسے بناتے ہیں اور یہاں ورکرز کو جیلوں میں اور پولیس کے آگے پھینک دیتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی ورکرز کو لیبارٹری کے چوہوں کی طرح استعمال کر رہی ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فلسطین پر کانفرنس کا بائیک آؤٹ کر دیا, آئینی ترامیم کی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہیں ایسے؟ دیکھیں فلسطین والے تو میں نے پہلے بھی کیٹیگوریکلی ایک جگہ پہ کہا تھا, دیکھیں میری ذاتی رائے میں وہ اس کا بائیک آؤٹ بنتا ہی نہیں تھا. اور اگر خان صاحب سے ایکسیس ہوتی تو کبھی بھی بائیک آؤٹ نہ ہوتا. یہ باہر والے لوگوں نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا آپس میں بیٹھ کے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ کیٹیگوریکلی دیکھیں کشمیر کی کاز ہو, فلسطین کی کاز ہو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دیکھیں ان کے لیے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. تو 15 اکتوبر کو مسٹ آپ لوگوں کا احتجاج ہوگا ڈی چوک اسلام آباد میں, کنفرم ہے؟ آپ لوگ آئیں گے, آپ بھی آئیں گے؟ 15 تک بڑا
15 तक बड़ा टाइम है, 15 तक हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इशू क्या है? देखें, एक खान साहब की सेहत से रिलेटेड मामला है, खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट हो, उस दौरान बहन की मुलाकात करा दे। वो तो जेल रूल्स भी कहते हैं, जेल रूल्स के तहत आप किस तरह से मुलाकात डिनाई कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, हमसे बात करने का वक्त है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू आज ये है कि जो आइनी तरामीम आ रही हैं और कब आ रही हैं, किस वक्त आ रही हैं, इस पर मुसलसल बात हो रही है। उस पर तमाम सियासी जमातों ने अपना अपना मुसवदा दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, PTI ने और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने। और इनके बाद इसमें कंसेंसस कैसे बिल्ड करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस पर हम बात करेंगे। नासिर हुसैन शाह रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सूबाई वज़ीर तवानाई व मनसूबाबंदी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी सियासी जमात, आपकी पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। वजह क्या है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसमें आपका कोई सियासी मफाद भी है, क्या वो बात दुरुस्त है या सिर्फ ये जमहूरियत की खातिर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, हमारा तो इसको मुंसलिक किया जाता है, जोड़ा जाता है आजकल के हालात से कि जी इसमें कोई बहुत बड़ा सियासी इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। हमने तो मीसाक जमहूरियत में ये सब कुछ लिखा हुआ है। फिर जो मंशूर है हालिया इलेक्शंस में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, उसमें भी आइनी अदालतें और दीगर जो उसका तरीक़ेकार है वो सब उसमें वजाहत से है। इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुलकर इस पर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ बार्स में जा रहे हैं और हर जगह बात भी कर रहे हैं और फिर सवालात का जवाबात भी दे रहे हैं। तो हम तो अपनी इस बात पे हैं, अब इसको कोई जो मर्जिया समझे कि जी ये टाइमली क्या है, और लेकिन हम तो अपने मौक़िफ़ पे हैं सर। ठीक है, लेकिन इसमें आपने मिसाक जमहूरियत का जिक्र किया। मिसाक जमहूरियत में आइनी अदालत का क़याम तो लिखा हुआ है, सूबाई आइनी अदालत, ये नई चीज़ क्या है? ये तो लोग कह रहे हैं कि कुछ मज़ीद जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं आप लोग और उसमें अपने पसंदीदा लोगों को जजेस के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं। फिर उससे एक मसाइल जो पैदा होंगे सूबाई आइनी अदालत से, फिर वफाकी आइनी अदालत, आपस में सूबे जो हैं वो अपने अपने मामलात लेके वहाँ आ जाया करेंगे, उस पर लड़ाई चलती रहेगी। पार्लियामेंट के पैरेलल एक सिस्टम खड़ा हो जाएगा या सेनेट के। ये दुरुस्त ऑब्जेक्शन है? जी देखें, ये ऑब्जेक्शन करना या अपनी राय खुद ही अक्स कर लेना, ये तो आजकल यहाँ पे बहुत आम है। लेकिन ये एक बेहतरी की बात थी। हमने वैसे तो आइनी अदालत की बात की है जो वफाक में हो, लेकिन उसके साथ साथ सूबों की भी ज़रूर हमने बात की है कि बाकी तो हर चीज़ का अलहदा है कि जो वफाक से रिलेटेड हैं वो चीज़ें अलहदा हैं, जो सूबे में इस तरह की चीज़ें आती हैं वो अलहदा हैं। उनका तो आपस में कोई टकराव नहीं होगा, आइन सबके लिए वजाहत से है। अब रोज़गार की बात तो इस वजह से ज़रूर की जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर कोशिश करती है कि लोगों को रोज़गार मिले और मेरिट पे मिले। अब वो उसमें वो जज साहिबान के ऊपर भी लगा दिया गया कि जी ये अपनी मनपसंद ला रहे हैं। मैं सिर्फ एक वजाहत करना चाहता हूँ और आपके इल्म में भी है कि ये जितने सीनियर इस वक्त जस्टिस साहिबान हैं, सुप्रीम कोर्ट में हों या हाई कोर्ट्स में हों, इनकी तकर्री कैसे हुई थी? ये तो उसी तरीके कार से हुई थी जिसके लिए आज हम कह रहे हैं जो बाद में ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब लोग तो उसी से आए हैं ना आगे, तो इसमें कौन से हमारे हैं वो बताए जाए। हम तो हमेशा विक्टिम रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जुडिशरी की शुरू से देख लें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुडिशल मर्डर हुआ, बीबी शहीद की हुकूमतों को हटाया गया, कोई इंसाफ नहीं मिला। गिलानी साहब की हुकूमत को अदालती अहकामात से हटाया गया, जो अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनको गलत हटाया गया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब साल जेलों में रहे, कोई ज़मानतें नहीं मिलती थीं। और भी हमारे बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं। जिस तरह के फ़ैसले, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें तो रिलीफ बहुत देर से मिलता है,
वहाँ पे तो एकदम फौरी तौर पे आ जाते हैं। ये जो हाई कोर्ट पंजाब का लाहौर का जो फैसला था, या अभी प्रेयर सुन्नी इत्तेहाद की थी, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। आइन में है कि 3 दिन में उन्होंने ज्वाइन करना है, चले उनको 3 दिन दे देते, उनको 15 दिन दे दिए। बाद लोग कहते हैं ये रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी ना आपको, कोशिश की गई, ये रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी ना, बजाय आईनी अदालत बनाने के। वहाँ आईनी अदालत में भी तो ये फैसले आ सकते हैं, रीराइट किया जा सकता है कानून को, आइन को। तो आप उस तरफ जा नहीं रहे और इस तरफ आईनी अदालत बनाने पे आ गए। जी अबसार साहब, आप बहुत अच्छे तरीके से सियासी चीज़ों को भी समझते हैं और अदालती चीज़ों को भी समझते हैं। आपके लिए हमें बड़ा एहतराम है, क्योंकि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और हमेशा हक सच की बात जो है वो आप करते हैं। आपके इल्म में है कि ये जो अदालतों के लिए तहरीकें चली थीं, आप भी उसमें कवर करते थे, उस वक्त नारे लगते थे कि फिर क्या हुआ? जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो सुनने में उसी में बात कर रहा हूँ कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो जाएंगे, ये सारा सिलसिला होगा, तो रियासत होगी माँ की जैसी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने देखा क्या ठीक हुआ, और वो सिलसिला चल रहा है। हम ठीक हो गए, कम से कम आईनी अदालतों से आईनी अदालतों से ये तो होगा कि जो दूसरी अदालतें हैं, कम से कम गरीबों मजलूमों को इंसाफ तो मिलेगा। अब वो सियासी फैसले ले लिए जाते हैं, बल्कि बहुत हमने तो क्लियर कहा है कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। इसको जोड़ दिया जाता है कि जी काजी फाइज ईसा साहब को कोई देना चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि काजी फाइज ईसा साहब को खामखा मुतनाज़ा बनाया गया। ये वही काजी साहब हैं जिनकी वजह से मुमकिन हुआ कि ये इलेक्शन हुए। उन्होंने अपने इख्तियारात नीचे दिए, उन्होंने प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाइव की। अब अगर खुद अपने पास जो केस लड़ रहे हैं सब्सटेंस नहीं होगा, मवाद नहीं होगा, जो हुआ था जिसमें ये इनका सिंबल इनको नहीं मिला, वो उनके वकील साहब प्रॉपर अपनी बता नहीं सके, और नेक्स्ट डे पे ये था मौका कि अगर वो केस जो लगा हुआ था अगर उसको उसको चलाते तो इनको कम से कम एक सिंबल मिल जाता या और इनको। लेकिन वो मेरे बड़े मोहतरम हैं सरदार खोसा साहब, उन्होंने कहा कि हमने केस ही नहीं चलाना। आपको याद होगा? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, नंबर गेम्स पे थोड़ी बात कर लें कि नंबर गेम्स आपके पूरे हैं JUI के बगैर आईनी तरमीम के लिए? जी देखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि JUI जो है उसमें साथ आए। आपने देखा कि ये कोशिश भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और फिर जब JUI से बात हुई तो JUI ने मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि PTI की भी तजावीज़ ले ली जाए, तो उस पर भी चेयरमैन ने कहा कि बिल्कुल आप उनसे ले लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब सबकी तरफ से सजेशंस आई हैं या जो भी हर किसी ने अपनी अपनी दी है ये तजवीज़ें, उसमें बेहतरी आएगी। इसमें से कुछ को ज़रूर रोक दिया जाएगा जिस पे सबको एतराज़ होगा, और कुछ मुत्तफ़िका तौर पर आनी चाहिए। लेकिन PTI का जो तर्ज़ अमल है वो मैं नहीं समझता कि वो कोई प्रॉपर तरीके से इनको सपोर्ट करेंगे। उनकी सारी बातें भी ली जाएं तो वो कोई इस मुस्बत उनकी तरफ से कोई नहीं होगा। अच्छा, PTI का एक्शन जो है PTI की तरफ से कोऑपरेशन को आप बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं, तो लेकिन एक तरफ कोशिश तो आपने लोगों ने बहुत सिंसियरली कर रहे हैं कि एक कंसेंसस ड्राफ्ट बन जाए। अगर कंसेंसस ड्राफ्ट नहीं बनता तो PTI भी उसमें नहीं आती, तो JUI के कितने चांसेस हैं कि वो आपके साथ आएगी? ख़ास तौर पे सेनेट में तो उसके बगैर आपके पास नंबर पूरे होना मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, जो मेरी मालूमात हैं या जो मैं समझ रहा हूँ कि JUI ऑन बोर्ड ज़रूर होगी, और इसके लिए मे बी कुछ चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को, PMLN को, और ज़ाहिर है फिर पीपल्स पार्टी को भी उस पर सोचना पड़ेगा। मे बी कोई इस तरह की जो बात हो वो उसमें से निकाल दी जाए और मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, बल्कि है। और मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि मौलाना साहब इसमें सपोर्ट करेंगे, और मे बी जिन चीज़ों पे उनको एतराज़ है उनको हो सकता है निकाल दिया जाए उसमें, लेकिन आईनी अदालतों के तो मौलाना साहब हक में हैं।
अच्छा, तो क्या ये मुमकिन है कि जैसे आपने कहा JUI के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि वो ऑन बोर्ड आ जाए, और उम्मीद भी आपको है, ऐसी कोई उम्मीद या ऐसी कोई कोशिश PTI के सिलसिले में भी हो रही है, और उस पर क्या रिजल्ट निकलेंगे? देखिए PTI से ज़रूर कोशिश है, जो मौलाना साहब की तरफ से है, या जो एक कमेटी बनाई गई है जिसमें खुर्शीद शाह साहब हैं, वो हमारी तरफ से कोशिश होती है। लेकिन मैं जैसे आपसे कहा कि PTI की तरफ से हमें कोई अच्छे की उम्मीद नहीं समझते। जिस तरह का उनका तर्ज सियासत रहा है, आपने देखा कि जब इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए और जो आज़ाद अराकीन थे, ज़ाहिर है PTI सपोर्टेड हैं वो लोग, तो उनकी अक्सरियत थी, तो हमने तो उनको ऑफ़र की थी कि हम गैर मशरूत आपकी गवर्नमेंट आप फॉर्म करें, अपनी गवर्नमेंट हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनका जो जवाब आया वो आपके सामने है। वो कभी भी उस धारे में नहीं आना चाहते, बल्कि मैं तो एक छोटा सा कारकुन हूँ सियासी, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि PTI की पॉपुलर अपनी जगह पे PTI की जो है पॉपुलर है वो, लेकिन फ्यूचर उसका तभी होगा जब वो PTIP बनेगी, जिससे मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन। अगर वो इस तरह की पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर ही उनका कोई है रोल बनता है। तो बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब हमसे बात करने का। आज के लिए हमारे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें। गुड नाइट।